کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ اللہ آپ کو کیوں آزماتا ہے؟ کیوں کبھی آپ کا دل ٹوٹتا ہے؟ کیوں کبھی آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا؟ کیوں کبھی آپ کو سچ پہ کھڑے ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ امتحان ہے، اور یہ امتحانات صرف آپ کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو اس دنیا میں آیا ہے۔ اور انہی امتحانات کو اللہ نے سورہ کہف میں 4 کہانیوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اصل میں یہ 4 کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ آپ کی زندگی کا آئینہ ہے، اور اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو آپ نہ صرف اپنی زندگی کے امتحانات میں کامیاب ہوں گے بلکہ آپ دنیا کے سب سے بڑے فتنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ وہ فتنہ ہے جو آنکھوں کو دھوکہ دے گا، دلوں کو ہلا دے گا، فتنہ دجال۔ تو آئیے ہم ان 4 امتحانات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی کہانی ایمان کے امتحان کی، اور یہ اصحاب کہف کی کہانی کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی چند نوجوانوں کی ہے جو ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے جہاں سچ بولنا جرم تھا، جہاں اللہ کو ماننا بغاوت تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، گھر، خاندان، عزت، لیکن ایک چیز نہیں تھی: آزادی، اپنے رب کو ماننے کی آزادی۔ اور پھر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اللہ کو مانیں گے۔ انہوں نے دنیا چھوڑ دیا، اپنے گھر، اپنے عزیز، اپنی راحت، سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے اور ایک اندھیرے غار کی طرف نکل گئے۔ اور وہاں انہوں نے ایک دعا مانگی جس کا ترجمہ ایسا ہے: اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ وہ صرف سوئے نہیں بلکہ صدیوں تک سوتے رہے، اور جب وہ جاگے تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ آج اگر آپ سچ پہ کھڑے ہیں تو پھر ڈرتے کیوں ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ ایک قدم بڑھائیں، وہ آپ کے لیے رستے کھول دے گا، کیونکہ جب دجال آئے گا تو وہ بھی آپ کے ایمان کو آزمائے گا، وہ آپ کو دھمکائے گا، وہ آپ کو لالچ دے گا، اور صرف وہی بچے گا جو اللہ پر یقین رکھے گا۔ دوسری کہانی ہے مال کے امتحان کی، اور وہ 2 باغ والے شخص کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہانی ہے 2 آدمیوں کی۔ ایک کے پاس 2 باغ تھے، سرسبز، خوبصورت، پھلوں سے بھرے ہوئے، درمیان میں نہریں بہتی تھیں، ہر طرف خوشحالی تھی۔ اور دوسرا ایک سادہ انسان تھا۔ ایک دن وہ مالدار شخص اپنے دوست سے کہتا ہے: میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے اور تم سے زیادہ طاقتور بھی ہوں میں۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے: مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہوگا، اور اگر قیامت ہو بھی جاتی ہے تو مجھے اس سے بہتر مل جائے گی۔ یہ صرف مال کا غرور نہیں تھا، یہ اللہ کو بھول جانے کا غرور تھا۔ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہو تو تم نے کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ کیوں تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا؟ اور پھر ایک رات سب کچھ ختم ہو گیا، باغ برباد ہو گیا اس شخص کا، زمین خشک ہو گئی، اور وہ شخص اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ آج آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کی محنت نہیں، وہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر آپ شکر نہیں کریں گے تو وہ نعمت چھن بھی سکتی ہے۔ اور جب دجال آئے گا تو وہ آپ کو مال دے گا، وہ آپ کو جنت جیسی زندگی دکھائے گا، لیکن وہ سب کچھ دھوکا ہوگا۔ اب ہم تیسرے قصے کی طرف جاتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، اور یہ ہے امتحان علم کا۔ اسے بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کہا کہ کیا آپ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، جو کہ عمومی طور پر تو ان کا علم باقی لوگوں سے زیادہ تھا۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلاح کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ایک شخص کا ذکر کیا جس کو اللہ نے خاص علم دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علم سیکھنے کے لیے اپنی تلاش پہ نکلے۔ پھر ایک عجیب سفر شروع ہوا۔ پہلا واقعہ ایک کشتی کا تھا جو غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور پھر اس کشتی میں حضرت خضر علیہ السلام نے سوراخ کر کے اسے نقص والا کر دیا۔ دوسرا قصہ ایک بچے کا تھا جسے حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ تیسرا قصہ ایک دیوار کا تھا جو کہ ایسے لوگوں کے شہر میں تھا جنہوں نے
ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس ٹوٹی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر ایکشن کے ساتھ حیران تھے۔ جب جب یہ واقعہ ہو رہا تھا وہ سوال کر رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اور آخرکار انہوں نے ان حکمت کا ذکر کیا۔ کشتی اس لیے توڑی گئی تھی تاکہ اس جگہ کا ظالم بادشاہ اسے چھین نہ لے غریبوں سے۔ بچے کو اس لیے مار دیا گیا تھا تاکہ وہ اپنے والدین کے لیے فتنہ نہ بنے، اور دیوار اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ یتیم بچوں کا خزانہ جو کہ اس کے دیوار کے نیچے تھا، اللہ پاک اسے محفوظ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو آپ جو دیکھتے ہیں وہ مکمل سچ نہیں ہوتا۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں آگے ہے، اور جب دجال آئے گا تو وہ بھی حقیقت کو بدل کر دکھائے گا۔ وہ جنت دکھائے گا مگر وہ جہنم ہوگا، اور آپ دھوکہ کھا جائیں گے اگر آپ کے پاس سچا علم نہ ہو۔ اب ہم چلتے ہیں چوتھی کہانی کی طرف، جو کہ ایک طاقتور بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ وہ ایک ایسا بادشاہ تھا جسے دنیا کی طاقت دی گئی تھی، لیکن اس کے دل میں غرور نہیں تھا۔ وہ مشرق گیا، وہ مغرب گیا، اور پھر وہ ایسی قوم کے پاس پہنچا جو بہت ڈری ہوئی تھی، ایک قوم سے جس کا نام یاجوج ماجوج تھا۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے اس فساد برپا کرنے والی قوم کے خلاف مدد مانگی، اور پھر ایک عظیم دیوار بنائی گئی، لوہا لایا گیا، آگ جلائی گئی، اور ایک مضبوط سی دیوار کھڑی کی گئی۔ لیکن سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ حضرت ذوالقرنین یہ سب کام کر رہے تھے، لیکن وہ کہتے رہے کہ یہ سب میرے رب کی رحمت ہے۔ اگر آج آپ کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، تو یاد رکھنا کہ یہ سب ایک امانت ہے، کیونکہ جب دجال آئے گا تو وہ طاقت کو فتنہ بنا دے گا، لوگ اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ آج آپ کے پاس ایمان ہے، مال ہے، علم ہے، طاقت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں کہ جب فتنہ آئے گا تو کیا آپ اسے پہچان سکیں گے؟ نجات صرف ایک چیز میں ہے، اللہ کے کلام میں ہے، اور سورہ کہف آپ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اسے سمجھ لیں تو کوئی فتنہ آپ کو نہیں ہلا سکتا ہے۔